السلام علیکم 10 کلاس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا اردو کا لیکچر ہے اور آج ہمارا سبق ہے سبق کفارہ، سبق نمبر 6۔ سبق کو لکھا ہے منشی پریم چند نے، جو اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں شامل ہوتے ہیں۔ اس سبق میں انہوں نے بہت سے انسانی جذبات جیسے گناہ، پچھتاوا، انسانی ہمدردی اور حسد وغیرہ کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ سبق کے دو مرکزی کردار ہیں بابو لال مداری اور سبوت چندر۔ یہ دونوں ہندی نام ہے کیونکہ یہ خود بھی ہندو تھے منشی پریم چند، تو انہوں نے ہندی نام استعمال کیے ہیں، یعنی بیک گراؤنڈ وہی ہوتا تھا۔ دو جو مرکزی کردار ہیں بابو لال مداری اور سبوت چندر، دونوں ہم جماعت تھے۔ زمانہ طالب علمی میں سبوت چندر کیونکہ ذہین بھی تھا اور اخلاق کا بھی اچھا تھا، تو بابو لال مداری جو تھا وہ اس سے جلتا تھا اور اس کو مختلف طریقوں سے تنگ کرتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو بابو لال مداری ہے وہ ڈسٹرکٹ بورڈ کا ہیڈ کلرک بن جاتا ہے، اور ایک دن وہ اپنے آفس میں ایک اسے لفافہ ملتا ہے۔ جب وہ اسے کھولتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے دیکھ کے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ نئے سیکٹری کے تقرر کا حکم اس میں ہوتا ہے اور اس عہدے کے لیے سبوت چندر کو منتخب کیا جاتا ہے۔ جب بابو لال مداری سبوت چندر کو مطلب اس عہدے پہ سوچتا ہے تو وہ یہی اس کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید سبوت جو ہے وہ اس سے بدلہ لے گا، کیونکہ بچپن میں یہ تنگ کیا کرتا تھا اس کو۔ وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے دل میں ابھی بھی حسد ہوتا ہے، وہ پورے عملے کو یہ بتاتا ہے کہ یہ تو جو نئے سیکٹری صاحب آ رہے ہیں یہ بہت مزاج ان کا خراب ہے، اور دیکھنا یہ کسی کو بھی منہ نہیں لگائیں گے، اور سب کو بدظن کرتا ہے پورے عملے کو۔ جب ایک ہفتے کے بعد سبوت چندر اسٹیشن پر اترتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پورا عملہ اس کو استقبال کے لیے اس کے آیا ہوا ہوتا ہے۔ سبوت چندر سب سے بہت خوش اخلاقی سے ملتا ہے اور بابو لال مداری کو جب دیکھتا ہے تو لپک کر اس کو گلے سے لگا لیتا ہے اور اسے بہت اچھے مزاج کے ساتھ سب کے ساتھ بہت اچھا اس کا سلوک ہوتا ہے۔ اچھا، عملہ بڑا حیران ہوتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں بابو لال مداری ویسے ہی بدظن کر رہا تھا، یہ تو سیکٹری صاحب تو بہت اچھے انسان ہیں۔ لیکن جو بابو لال مداری ہوتا ہے اس کے ذہن میں ابھی بھی جو ہوتا ہے وہ حسد ہوتا ہے اور جلن ہوتی ہے اس کے دل میں، اور وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ سیکٹری صاحب کے کمرے میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ٹیبل کے اوپر 5,000 روپے پلندوں میں پڑے ہوئے، وہ پورے 25,000 روپے تھے جو سیکٹری نے دینے تھے ٹھیکیدار کو۔ تو جب سبوت چندر وہاں پہ موجود نہیں ہوتا، بابو لال مداری کے ذہن میں کھوٹ آ جاتا ہے، اس کی نیت جو ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے۔ وہ یہی کہتا ہے کہ میں یہ اٹھا لوں، اور کسی طرح بدلہ اس کے ذہن میں شروع سے ہی اس موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ وہ جیب میں رکھتا ہے پیسے اور وہاں سے نکل جاتا ہے، اور ظاہر یہی کرتا ہے جیسے وہ تو ادھر گیا ہی۔ جب سبوت چندر اپنے آفس میں آتے ہیں اور پیسوں کی تلاش کرتے ہیں، انہیں نہیں ملتے، تو پورے عملے کو خبر ہو جاتی ہے، پورا عملہ پیسے ڈھونڈتا ہے لیکن کہیں کوئی پیسے نہیں ملتے۔ اور جو یہ بابو لال مداری ہوتا ہے یہ سبوت چندر کو کہتا ہے کہ آپ ٹھیکیدار کو اپنی طرف سے اگر بینک میں آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ دے دیں، نہیں تو آپ کی بدنامی ہوگی۔ لیکن اس کے جواب میں سبوت چندر یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو بینک میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی طرح وہ مایوس ہو کے گھر چلا جاتا ہے۔ اتنا مایوس ہوتا ہے کہ بدنامی کے خوف سے وہ اس دن خودکشی کر لیتا ہے۔ جب اگلے دن بابو لال مداری اٹھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا، سیکٹری صاحب نے تو خودکشی کر لی ہے، تو وہ تو اس کے پیروں کے نیچے سے تو زمین نکل جاتی ہے۔ اس کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا، اس کے یہ ذہن میں نہیں تھا۔ بہرحال وہ بہت پشیمان ہوتا ہے اور اس کے گھر جاتا ہے۔ گھر جاتا ہے، اس کے 2 چھوٹے بیٹے ہوتے ہیں، ایک بیٹی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے اور زیادہ اس کو ندامت ہوتی ہے۔ پھر اس کی بیوہ اس کو بلاتی ہے اور اس کو یہ کہتی ہے کہ سبوت چندر نے تو آپ کی بہت تعریف کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے بڑے مخلص تھے۔ تو یہ سن کے اور زیادہ اسے پشیمانی ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اور اپنی پشیمانی کو مٹانے کے لیے ساری رسومات اس کی کرتا ہے، آخری رسومات، اور پھر اس کے بعد اس کی بیوہ اور اس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر اپنی جمع پونجی خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی وہ ان بچوں کو گلے لگا لیتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ وہ میرے بھائیوں کی طرح تھا سبوت، اور اب آپ لوگ جو ہیں وہ یا میرے گھر میں رہیں گے، اور میں سارا خرچہ بچی کا رشتہ بھی کرواؤں گا اور بیٹوں کو بھی پڑھاؤں گا۔ بیوہ بہت شکر گزار ہوتی ہے، اس کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے دل میں چور ہے، لیکن بہرحال وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ مالکن بن کے اس کے گھر میں رہتی ہے، بابو لال کے گھر میں۔ اس کی بیوی جو ہوتی ہے اور خود بابو لال ان کی بڑی خدمت کرتے ہیں، بچی کی اچھی جگہ پہ شادی ہو جاتی ہے، لڑکے جو ہوتے ہیں اس کے کالج میں پڑھتے ہیں۔ اس طرح دونوں جو ہیں وہ دل و جان سے اس بیوہ کی خدمت کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنا جو گناہ تھا اس کو خدمت کے پردے میں چھپا لیتا ہے۔
تو اس سبق میں منشی پریم چند ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور اس پہ ہمیں بہت ندامت ہوتی ہے، بہتر تو یہ کہ ہم سب سے پہلے تو سچے توبہ کریں، اور پھر جو گناہ کے جو متاثرین ہیں ان کی بے لوث خدمت کی جائے۔ اچھا، اب ہم اس کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ یہ پیج نمبر ہے 44۔ سرکاری لفافے میں تقرر کا حکم نامہ تھا نئے سیکٹری کا۔ نمبر بے پر نشان لگائیں۔ بابو لال مداری نے نئے سیکٹری صبور چندر کے کیا تھے؟ ہم جماعت تھے۔ اچھا، مداری لال کو دیکھتے ہی صبور چندر نے لپک کر اسے گلے سے لگا لیا۔ نمبر دال پر نشان لگائیں۔ صبور چندر بھروسے کما لایا 25,000۔ صبور چندر ذہین تھا مگر کیا نہ تھا؟ مردم شناس۔ اپنے جوان بیٹے کی قسم کھاتا ہوں جو میں نے اندر قدم رکھا ہو۔ یہ کس نے کہا تھا؟ سوہن لال نے۔ مداری لال کو ایسا معلوم ہوا کہ کوئی ان کے دل پر کیا چلا رہا تھا؟ نشتر۔ اچھا، اس کے بعد درست جواب کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ صبور کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ مداری لال سے زیادہ ذہین، زیادہ حاضر جواب اور زیادہ خندہ پیشانی تھا، یعنی بہت اچھا ملنے والا تھا دوسروں سے۔ آپ لوگ ذرا ہاتھ پاؤں ڈیش کر رہیے گا، سنبھال کر رہیے گا، مگر تقاضائے بشری سے اگر کبھی ڈیش ہو جائے تو ازراہ سرپرستی چشم پوشی فرمائیے گا۔ ازراہ صہو آئے گا اس میں۔ اجی میری نہ پوچھو بسرا، اور نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرا فرانس۔ اندر داخل ہوا تو بیوہ کا نالہ دل خراش سنائی دیا۔ لڑکی کی شادی ایک بہت ممتاز خاندان میں ہو گئی۔ امید ہے آپ لوگوں نے یہ کر لیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔